اور عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یا عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو جھوٹی مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے، اور جب کبھی وہ لغو بات سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ ماقبل آیات میں عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ چل رہا تھا، اور آج 10ویں اور 11ویں صفت کو رب ذوالجلال بیان فرما رہے ہیں۔ 10ویں صفت کیا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کی 2 تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور دوسری یہ کہ جھوٹی مجلسوں میں وہ حاضر نہیں ہوتے، شرکت نہیں کرتے۔ تو جھوٹی گواہی اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر، یعنی بڑے بڑے جو گناہ ہیں، بڑے گناہوں سے بھی بڑے اکبر الکبائر، ان میں شمار کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا کہ جھوٹی گواہی دینا، چونکہ جھوٹی گواہی سے سارے ملک کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، انصاف ختم ہو جاتا ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک صحابی ہیں خریم بن فاتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز ہمیں پڑھائی، پھر کھڑے ہو گئے نماز کے بعد اور فرمانے لگے صحابہ کرام کو خطاب کر کے، کیا میرے صحابہ کبھی بھی جھوٹی گواہی مت دینا، جھوٹی گواہی مت دینا۔ 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ پھر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ سورۃ الحج کی آیت ہے کہ بتوں کی گندگی سے بھی بچو اور جھوٹی گواہی سے بھی بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹی گواہی دے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، تو فرمایا کہ اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں۔ دوسرے نمبر پر اس کے منہ کو کالا کر کے تشہیر کی جائے، اس کی تذلیل کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے۔ تیسری سزا اس کو یہ دی جائے کہ اس کو طویل عرصے کے لیے قید میں بند کر دیا جائے۔ یہ 3 سزائیں اس بندے کو دی جائیں جو جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ اور آج ذرا ہم اپنی عدالتوں کا، اپنے نظام کا ذرا جائزہ لیں کہ عدالتوں میں جھوٹے گواہ ہیں، چند ٹکوں کے بدلے میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ وکیل حضرات بھی الامان والحفیظ اللہ ماشاء اللہ چند ایک درست ہے، وگرنہ جو گواہ ہوتا ہے اس کو پہلے وہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ تو نے یہ الفاظ بولنے ہیں، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو کیس خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ گواہ آزاد ہونا چاہیے، جو اس نے دیکھا ہے بعین ہی بغیر کسی کمی بیشی کے وہ اپنا موقف بیان کرے، یہی گواہی ہے۔ اور آج پہلی بات تو یہ کوئی بندہ گواہی دینے کے لیے تیار بھی نہیں، سچا گواہ ہو، چشمدید گواہ ہو، دیکھنے والوں ہر معاملے میں وہ تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پھر عدالتوں میں ایسا ذلیل کیا جاتا ہے، اس بیچارے کے پاس نہ تو اتنا ٹائم ہوتا ہے، بس وہ گواہی دے کر ہی پھنس جاتا ہے۔ تو یہ نظام کے وہ درست نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اور اس جھوٹی گواہی سے ہوتا کیا ہے؟ نظام درم برم ہو جاتا ہے، حق والے کو حق نہیں ملتا، وہ بیچارہ اسی طرح زندگی گزار دیتا ہے۔ اب مظلوموں کی آہیں ساتھ ہوں جب، تو کہاں پھر انصاف ملے گا اور کہاں ملک میں امن آئے گا؟ جب تک انصاف قائم نہیں ہوتا، یاد رکھے امن نہیں آ سکتا۔ اس لیے جھوٹی گواہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جب تک انصاف قائم تھا ہماری عدالتوں میں، آج قاضی کا قلم بھی لکھ چکا ہے، اور پیسے کا راج ہے، جہاں پیسہ ہوتا ہے اسی طرف سے فیصلے ہو جاتے ہیں، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، یہی ایک نظام چل رہا ہے۔ جب تک یہ ہمارا نظام درست نہیں ہوتا، یاد رکھیں ہم امن کا سانس اس ملک میں نہیں لے سکتے۔ جس ملک میں بھی ایسا بے انصافیاں ہوں گی وہاں کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا۔ امن تب قائم ہوگا جب انصاف ہوگا۔ انصاف یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، یہ فرض عین ہے، لازم ہے۔ اگر عدل و انصاف کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر تمہارے خلاف بھی کوئی رائے آ رہی ہے تو وہ بھی بیان کر دے۔ اگر ہماری رائے، ہمارا مشورہ، ہماری گواہی اپنے والدین کے خلاف ہے، اپنی سگی اولاد کے خلاف ہے، تب بھی حق بات کو بیان کرنا یہ لازم ہوتا ہے، کسی کی اس میں رعایت نہیں کی جاتی۔ اور آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ظلم و ستم عام ہے، اور انسانی جان کی بھی کوئی حقت نہیں ہے۔ اگر کوئی عدالت میں مقدمہ چلا جاتا ہے تو صدیاں لگ جاتی ہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھ لیں، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھتے تھے، قاضی بیٹھتا تھا، وہیں 1 منٹ میں فیصلے ہو جاتے تھے، اور ہر بندہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا موقف سیدھا قاضی کے سامنے بیان کرتا تھا، اس کو وکیل کرنے کی بھی کوئی ضرورت
ضرورت نہیں تھی. جب تک یہ نظام نہیں آتا یاد رکھیں امن اس ملک میں قائم نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ نظام لانا چاہیے, ہمیں لانا پڑے گا. ہر بندہ کوشش کرے اپنی حد تک, جہاں تک ممکن ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور ہمیشہ سچی گواہی دوں گا, چاہے وہ میری ہی جان کے خلاف کیوں نہیں ہے, میں حق بات کو بیان کروں گا. اور جب ہم سچائی پر آ جائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ معاشرہ امن کا درس دینے لگے گا اور امن کا گہوارہ بن جائے گا. فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں عباد الرحمن, وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اب دوسری تفسیر کی طرف جاتے ہیں. فرمایا کہ جو نیک بندے ہیں, جو نیک لوگ ہیں, وہ کبھی بھی جھوٹی مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے. جو بیہودہ مجلسیں ہیں, جہاں کہیں شراب کی مجلس سے دور چل رہا ہے, کہیں گانا بجانا ہے, کہیں تاش کھیل رہے ہیں, اس قسم کی لغویات میں نیک بندے شریک نہیں ہوتے. بلکہ اگر اتفاق سے ایسا کہیں ہو بھی جائے, معاملہ ہو بھی جائے, ایسی مجلس کے قریب سے گزرنا پڑ جائے, تو وہاں التفات نہیں کرتے, وہاں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, کیا تماشا لگا ہوا ہے. نہیں, بلکہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب وہ لغو بات پر گزرتے ہیں تو وہ شریفانہ انداز میں اعراض کرتے ہوئے, کتراتے ہوئے اس مجلس سے گزر جاتے ہیں. وہاں ٹھہر کر, رک کر وہاں دیکھتے نہیں, تماشا نہیں لگاتے, کیونکہ جس نے دیکھ لیا وہ بھی ان لوگوں میں شریک ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اس لغو سے مراد گانے بجانا لیتے ہیں. یاد رکھیں ہر ایسی مجلس جس میں گانا بجانا ہو, میوزک ہو, موسیقی ہو, ناچ گانا, اور اسی طرح فلمیں, ڈرامے, یہ ایسی جتنی بھی مجلسیں ہیں, تو ان میں شرکت جب ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی, اور ایک اللہ کا جو محبوب بندہ ہے, جو عباد الرحمن جس کو کہا گیا ہے, اس کو زیب نہیں دیتی. اور آج ہمارا معاشرہ دیکھیں کس طرف جا رہا ہے. گانا بجانا عام ہے, موسیقی عام ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع, کہ گانا بجانا دل میں منافقت کو ایسے پیدا کر دیتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے. تو یہ گانا بجانا آج کی ہماری نوجوان نسل وہ گانے بجانے کی رضیہ ہے, اور ادھر ہی ٹائم سارا ضائع ہو رہا ہے. موبائل فون ہر بندے کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان تھا قرب قیامت یہ ناچ گانا ہر گھر میں آ جائے گا. اب گھر تو کیا ہر بندے کی جیب میں ہے. یاد رکھیں سیل فون کا غلط استعمال چاہے ہم چھپ کر بھی کریں گے اللہ رب العزت کے سامنے ہے. ہمیں اس کا صحیح استعمال, یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے, اور یہ بہت بڑا وبال جان ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے. اس میں ہم نہیں دیکھتے, ہم غلط پوسٹیں لگا دیتے ہیں, کہاں تک لوگوں کے نظریات خراب ہوتے ہیں. ایک سٹیٹس ہے 30 سیکنڈ کا, گانا بجانا اس پہ لگا دیتے ہیں, خود بھی ہم گناہ گار ہوتے ہیں, کتنے لوگ اس کو سنتے ہیں, پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور جب تک یہ چلتا رہتا ہے یاد رکھیں اسی بندے کے نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں. جتنے لوگ دیکھیں گے سبب یہ بنا ہے, سب کا گناہ بھی اس پر, اس کا اپنا گناہ بھی اس پر, تو یہ پھر گناہوں کے پہاڑ لے کر اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا. اس لیے ہمیں گانے بجانے سے رکنا چاہیے. آج بھی آپ مشاہدہ کر لیں جو لوگ گانے بجانے کے رسیہ ہیں, گانا بجانا میوزک ان کی روح کی غذا بنا ہوا ہے, تو یاد رکھیں ان کے دلوں میں منافقت, ان کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھ لیں منافقت نظر آئے گی. دل سے ایمان پھر ختم ہو جاتا ہے, منافقت کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان بالکل برحق ہے کہ یہ گانا بجانا, یہ میوزک, یہ دل میں منافقت کو پیدا کرتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کا طرز زندگی دیکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی دیکھ لیں. جب کہیں میوزک کی آواز بھی آتی تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے کہ کہیں یہ آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے. اتنی زیادہ احتیاط. اور آج ہم بھی اپنی زندگیوں کا ذرا جائزہ لیں, کیا ہمارے اندر بھی یہ احتیاط ہے؟ کیا ہم جب موبائل کھولتے ہیں کیا ہم گانے بجانے سے اپنی نظروں کو بچاتے ہیں, کانوں کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہماری ایک مستقل ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان لغویات سے بچنا ہے, تب جا کر ہم عباد الرحمن بنیں گے. اگر ہم بھی لغویات میں پڑے رہے, آج کتنے نوجوان ہیں راتیں ساری گانے بجانے میں گزر جاتی ہیں, فلمیں ڈرامے دیکھنے میں گزر جاتی ہے, نہ نماز کا پتہ ہے نہ ذکر اذکار کا, غفلت میں زندگی گزر رہی ہے. ان لوگوں کو جا کر سمجھانا, ان کے ایمان کو یاد رکھیں, ان لوگوں کو کے پاس جانا, دعوت دینا. اگر کوئی ایسی مجلسیں ہیں بیہودہ مجلسیں, اس میں پہلے تو نوعیت کو دیکھیں پھر جا کر دعوت دیں, وگرنہ شریفانہ انداز میں گزر جانا یہی بھلائی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس ایسی کوئی مجلس تھی وہاں پاس سے گزرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابن مسعود یہ کریم ہے,
جیسا کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ یہ شریفانہ انداز میں اس مجلس سے گزر گئے ہیں، اس میں اس کی طرف التفات نہیں کی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی مجلسوں میں کسی کے پاس سے گزر جائیں اور وہاں نوعیت پہلے دیکھیں پھر جا کر دعوت دیں۔ اور یاد رکھیں گزرنے میں بس اوقات ہم بہت بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ سامنے مل جائیں جو دین سے غافل ہیں، لغویات میں پڑے ہوئے ہیں، ہم جو نماز پڑھ لیتا ہے، ذکر اذکار کر لیتا ہے، جس کو اللہ نے کچھ توفیق دی ہے، اس کے دل میں ان لوگوں کی حقارت آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ بڑا سنگین جرم ہے جو نیک لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی مسلمان کو چاہے وہ جتنا بھی کیا گزرا ہے حقیر مت سمجھے، کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھے، وگرنہ آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ تکبر ہے کہ دوسرے کو ذلیل کرنا یا دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھنا کہ میں تو بڑا دیندار ہوں، یہ تو دنیا دار ہے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کبھی کسی کو یہ تانا نہ دیں، کبھی کسی کے بارے میں، بلکہ ہمارے کافر نے تو مسلمان کو دنیا دار کہنے سے بھی منع فرمایا کہ ہر کلمہ کو مسلمان کو دنیا دار نہیں ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے، دنیا دار تو کافر ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وطالبها کلاب، دنیا تو لعنت کی ہوئی چیز ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ایمان والوں کو کبھی نہیں فرما سکتے، یہ کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے۔ کبھی بھی ایمان والوں کو جس نے کلمہ پڑھے دنیا دار مت کہیں، یہ تکبر کا ایک جملہ ہے، بلکہ سب دیندار ہیں۔ اور کبھی بھی اگر ایسے لوگوں سے واسطہ بڑھ جاتا ہے، کبھی بھی ان کی حقارت ذہن میں نہ آئے، بلکہ ہمیں اس گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے کبھی بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ ایسی مجلسوں سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز میں گزرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفات ہے۔ اللہ رب العزت یہ صفات ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔